بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آن لائن اردو تدریس میں آپ تمام کو خوش آمدید ہے۔ سبق نمبر 3 رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، جس کے مصنف ہے سر سید احمد خان، جس کے 3 حصے ہو چکے ہیں۔ آج حصہ 4 کا مطالعہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے حصہ 4 شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو انگریز، یہودی اور یورپ کی قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے، تو اس کو تفصیل سے اس پیراگراف میں بھی مصنف نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ البتہ یورپ اور بالتخصیص انگریزوں میں جو بات نہایت عمدہ اور قابل تعریف اور لائق خواہش کے ہے، اور در حقیقت بغیر اس کے کوئی قوم مہذب اور تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی، وہی بات اس کے تنزل کا باعث ہوگی، بشرطِ یہ کہ اس کی اصلاح نہ ہوتی رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ تمام انگریز جو حب وطن میں نامی ہے، اس بات پر نہایت کوشش اور جانفشانی کر رہے ہیں کہ کل قوم کے لوگ یکساں ہو جاوے اور سب اپنے خیالات اور طریقے یکساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت کر دے، اور ان کوششوں کا نتیجہ انگلستان میں روز بروز ظاہر ہوتا جاتا ہے۔ جو حالات کے اب خاص لوگوں اور فرقوں کے پائے جاتے ہیں، اور جن کے سبب ان کی خاص عادتیں قائم ہوتی ہے، وہ اب روز بروز ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی جاتی ہے۔ یعنی کہ یورپ میں خصوصیت کے ساتھ انگریزوں میں جو بات نہایت عمدہ اور قابل تعریف ہے اور لائق خواہش ہے کہ در حقیقت بغیر اس کے کوئی قوم تہذیب یافتہ یا ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی، وہی بات اس کی تنزل کا باعث بھی ہوگی، وہی بات ان کی عروج کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کب کہ اس میں اصلاح نہ ہوتی رہے، یعنی ایک ہی رسم و رواج کو پکڑ کے چلے اور اس میں کوئی نیا پن نہ لائے، تو وہ چیزیں کچھ وقت کے بعد پھر ہمارے زوال کی نشانی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن انگریزوں میں وہ بات نہیں ہے، انگریز اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر جو تمام انگریز جو حب وطن میں نامی ہے، اس بات پر نہایت کوشش اور جانفشانی کر رہے ہیں کہ کل قوم، یعنی سبھی ہماری قوم کے لوگ یکساں ہو جائے اور سب اپنے خیالات اور طریقے کو یکساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت کو دے، اور اس کی کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ انگلستان میں روز بروز یہ چیزیں ظاہر ہوتی جاتی ہے، اور جو حالات کے اب خاص لوگوں میں اور فرقوں میں پائے جاتے ہیں، اور جن کے سبب ان کی خاص عادتیں قائم ہوتی ہے، وہ اب روز بروز ایک دوسرے سے مشابہ یعنی یکساں ہوتی جا رہی ہے۔ انگلستان میں اس زمانے سے پہلے مختلف درجوں کے لوگوں اور مختلف پیشہ والے گویا جدی دنیا میں رہتے تھے، یعنی سب کا طریقہ اور عادت جدا تھی۔ اب وہ سب طریقے اور عادتیں ہر ایک کی ایسی مشاہد ہو گئی ہے کہ گویا سب کے سب ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں انگلستان میں بھی لوگوں کے کاروبار، ان کی عادتیں، ان کی رسم و رواج الگ جدا ہوتی تھی، لیکن اب وہ طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ سب کے ایک طریقے کی اور عادتیں سب کی یکساں ہو گئی، مشاہد ہو گئی ہے، ایک جیسی ہو گئی ہے۔ گویا سب کے سب ایک ہی محلے، ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں، ایک ہی طرح کے پیشہ کاروبار کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ انگلستان میں بنسبت سابق کے اب بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ ایک ہی قسم کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں، اور ایک ہی سی باتیں سنتے ہیں، اور ایک ہی سی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ایک ہی سے مقاموں میں جاتے ہیں، اور یکساں باتوں کی خواہش رکھتے ہیں، اور یکساں ہی چیزوں کا خوف کرتے ہیں، اور ایک ہی سے حقوق اور آزادی سب کو حاصل ہے، اور ان حقوق اور آزادیوں کو قائم رکھنے کے ذریعے بھی یکساں ہے، اور یہ مشابہت اور مساوات روز بروز ترقی پائی جاتی ہے۔ یعنی ہر طریقے، ان کے جو طریقے وہ یکساں ہوتے جا رہے ہیں، مشابہ ہوتے جا رہے ہیں، ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں ترقی، وہ مساوات میں روز بروز، یکسانیت میں روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اور تعلیم و تربیت کی مشابہت اور مساوات سے اس کو اور زیادہ وسعت ہوتی ہے نا۔ تعلیم اور تربیت کی جو مشابہت، ایک جیسی تعلیم اور ایک جیسی تربیت اور ایک جیسے مساوات، ایک جیسے حق،
سے اس کو زیادہ وسعت ہوتی ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تعلیم کے اثر سے تمام لوگ عام خیالات کے اور غلبہ اور رائے کے پابند ہوتے جاتے ہیں، اور جو عام ذخیرہ حقائق اور مسائل اور راویوں کا موجود ہے اس پر سب کو رسائی ہوتی ہے۔ آمد و رفت کے ذریعے کی ترقی سے مختلف مقاموں کے لوگ مجتمع یعنی اکٹھا اور ہو جاتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور اس سبب سے بھی مشابہت مذکور ترقی پاتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے آسائش اور آرام کے وسیلے اور فائدے زیادہ شائع ہوتے ہیں، اور ہر قسم کی اعلیٰ ہمتی بلکہ بڑی سے بڑی اولو العزمی کے کام ایسی حالت کو پہنچ گئے کہ ہر شخص کے کرنے کو موجودہ مستعد ہوتا ہے، کسی خاص شخص یا گروہ پر منحصر نہیں رہا، بلکہ اولو العزمی تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاتی ہے، اور ان سب پر آزادی اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ تمام امور ایسے ہیں جیسے انگلستان کے تمام لوگوں کی رائے اور عادتیں اور طریقے زندگی اور قواعد معاشرت اور امورات رنج و راحت یکساں ہوتے جاتے ہیں، اور بلا شبہ ملک اور قوم کے مہذب ہونے کا اور ترقی پر پہنچنے کا یہی نتیجہ ہے، اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اس سے عمدہ نہیں ہو سکتا۔ مصنف کہہ رہے کہ وہاں کے جو کام سب چیز میں وہ یکساں مساوات ہے، ایک جیسے کام کر رہے ہیں۔ وہاں کی جو کارخانے اور تجارت کی جو ترقی سے آسائش اور آرام کے جو وسیلے اور فائدے جو ان کو شائع ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہر قسم کی اعلیٰ ہمتی بلکہ بڑی سے بڑی اولو العزمی کے معنی ہوتے ہیں حوصلہ مندی، ہے نا۔ اولو العزمی کے معنی ہوتے ہیں حوصلہ مندی، ان کو اس سے بہت حوصلہ مندی مل رہی ہے، سب یکساں ہو گئے ہیں، مل کے کام کر رہے ہیں، ایک جیسے طریقے پر چل رہے ہیں، ایک جیسا کاروبار کر رہے ہیں، ایک جیسی تعلیم اور ایک جیسی تربیت حاصل کر رہے ہیں، تو اس سے ان کی ترقی ہو رہی ہے، اور ہر شخص ان کے کرنے کے یہ سب کاموں کو کرنے کے لیے موجود مستعد ہوتا ہے نا۔ مستعد یعنی کہ آمادہ تیار رہتا ہے۔ مستعد کے معنی ہوتے ہیں آمادہ تیار رہنا، کسی خاص شخص یا گروہ پر منحصر نہیں رہتے وہ، بلکہ سب ایک ساتھ تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کی حوصلہ مندی کی تمام لوگوں کی جو حوصلہ مندی اور جو تمام لوگوں کی حوصلہ مندی ہے اس کی خاصیت بڑھتی جاتی ہے، اور ان سب پر آزادی اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ لوگ آزاد رہتے ہیں، آزاد طریقے سے سب چیزیں وہ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تو مصنف یہ کرے کہ یہی سب چیزیں جو ان کی تہذیب اور ترقی پر پہنچنے کا یہی ان کا نتیجہ ہے، اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اس سے عمدہ نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ مگر باوصف اس کے ہم اس نتیجے کو بشرط یہ کہ اس کی اصلاح نہ ہوتی رہے باعث تنزل قرار دیتے ہیں، تو ضرور ہم کو کہنا پڑے گا کہ کیوں یہ عمدہ نتیجہ باعث تنزل ہوگا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جب سب لوگ ایک سی طبیعت اور عادات اور خیالات کے ہوتے جاتے ہیں، تو ان کی طبیعتوں میں سے وہ قوتیں جو نئی باتوں کی ایجاد کرنے اور عمدہ خیالات پیدا کرنے اور قواعد حسن معاشرت کو ترقی دینے کی ہے، زائل اور کمزور ہو جاتی ہے، اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ترقی ٹھہر جاتی ہے، اور پھر ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھے طریقے پر چلنے کے بعد بھی اگر یہی طریقہ ان کے تنزل کا، عروج کا، ناکامیابی کا وجہ بن جائے، تو اسی وقت بن سکتا ہے جب سب لوگ ایک ہی طبیعت کے ہیں اور اس میں کوئی اصلاح نہیں کر رہے، اس میں کوئی نیا پن نہیں لا رہے، اور اسی پر چل رہے، اسی ایک رسم و رواج کو پکڑ کر چل رہے ہیں، تو وہ وہاں سے پھر ان کی ترقی ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان کا تنزل کا یعنی ان کے زوال کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ترقی کرنا ہے تو ایک ہی رسم و رواج کو یا ایک ہی طریقے کو پکڑ کر نہیں چلنا ہے، اس میں نیا پن لانا ہے، نئی چیزیں اس میں ایجاد کرنی ہے، تو یہ ہماری ترقی ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حصہ 4 یہاں مکمل ہوتا ہے، اگلے نئے حصے کے ساتھ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔